لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في آية أخرى وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني بالسيف وجعل من تحت ظل رمحه أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما روپا ہو جائے گی. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما روپا ہو جائے گی. ہندیوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جلیفہ کے حرم سے آشنا ہو جائے گا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محل حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شرطا ہوگی آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید. ترک کے اثر میں جہاں کا اور بھی انداز ہے مشرق و مغرب کے دور کا آواز. حضرت مفتی حضرت قاسم صاحب دامن برکاتہ العالیہ نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت کچھ کہا. یہی ادیب کا کمال ہوتا ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیتا ہے. وہی بات جو ہمیں 30-40 منٹ میں کہی ہے ہم جیسے لوگوں کو کرنے کے لیے کئی گھنٹے لگیں گے. ظاہر ہے کہ جن باتوں کی طرف آپ نے اشارے فرمائے اور پچھلی ایک صدی کی پوری تاریخ کو آپ کے سامنے سمیٹ کر رکھ دیا. احادیث، آیات روحانیہ، دور صحابہ، سیرت مصطفیٰ سے جس طرح اس کو مدمر کیا، جن حالات کی امت و چاہت تھی اس طرف اشارہ کیا. آج کس مقام پر کھڑی ہے وہ بتا دیا. کل کہاں پہنچنے والی ہے اس کی طرف رہنمائی کروا دی. مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے اسی تقدیر کے حدود پر مجھے آگے چلنا ہے. وہی میں دل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات کی وہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں
میری ہے بات. اے امت مسلمہ کے غیر مند نوجوانوں، غیور نوجوانوں، ملت اسلامیہ کے لیے توڑنے والوں اور اس کے لیے اپنے دل کو شمع کی طرح جلانے اور موت کی طرح پھٹلانے والوں، یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم سب آج یہاں جمع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم بنا کسی لاج لپیٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا کو سنا دیں. اس لیے کہ 1450 برس پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل کیا ہے وہی ایسی دنیا تک ہدایت نامہ ہے، وہی شریعت ہے. جس طرح اس بچے نے ابھی اپنی نعت میں کہا کہ محمد رسول اللہ کو آپ کہیں اور تلاش مت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قرآن کے پاؤں میں ڈھونڈیے، قرآن کی آیتوں میں تلاش کیجیے. سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ پر پورا ڈالتی تھی اور آپ اس کے پورے سے بڑا خوش ہوتے تھے، تو لیکن پورا نہ کہا اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مجھے تو روزانہ میں پورا لگانے کی عادت تھی، اس میں آج پورا کیوں نہیں کرتا. اس لیے اس کی زیارت کو چلے گئے اور اس کی عیادت کو چلے گئے کہ امی جان آپ کے پورے کا بڑا انتظار تھا، لہٰذا آپ پورا مجھے آج کیوں نہیں ڈالنے کے لیے. میں نے کئی بار پوچھا، آج بھی علماء کی موجودگی میں پوچھ رہا ہوں کہ صحابہ نے ایک عورت کا ایک واقعے کا ایک کا نام لکھا ہے کہ آپ کو تھوڑا شخص تھوڑا موقع پر ایمان لایا. مجھے ذرا معلومات آج تک نہیں ہو سکی. مہربانی فرما کر کسی طرح کی موبائل کا زمانہ ہے، تحقیق کر کے یہ بتا دیں کہ عورت کس قبیلے کی تھی، کون سی سر میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ڈالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس عورت کا نام کیا تھا. تو میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. مجھے ابھی تک واقعی پتا نہیں ہے، اتنا تو ہے کہ کوئی ٹھیک ہو، لیکن یہ کوئی ٹھیک ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ڈالتی اس کا محدثین نے نام نہیں لکھا ہو، محدثین نے ذکر نہ کیا ہو، وہ کس قبیلے کی ہو، تو کم از کم مجھے آپ کسی طرح سے بھی علماء سے پوچھ کر کے حفاظت کر دینا، میں آپ کا بڑا احسان مند ہوگا. تو حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، بلکہ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا، قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے. جیسے قرآن نے آپ سے کہا ویسے ہی آپ نے کیا. لہذا قرآن مقدس کے 30 پاروں میں جو 13 سال تک مکہ میں اترتے رہے اور 10 سال تک مدینہ میں اترتے رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم اٹھایا، جو اسٹیپ لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جاری کیا، وہ سب کا سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. کوئی عمل پر اخلاقی نہیں کرا سکتا. اس لیے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ انفال میں تلاش کرو، انہیں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سورہ محمد میں پڑھو، محمد رسول اللہ کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ فتح میں پڑھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو قرآن بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کیا کیا، احد میں کیا کیا، احزاب میں کیا کیا، تبوک میں کیا کیا، آپ نے فتح مکہ پر کیا کیا. فتح مکہ سے واپس آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. تم نے یہ بھی کیوں بات پیش کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ
کر دیا. اگر ہر ایک کو معاف کیا ہوگا تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایک بچہ جانتا ہے, مسلمانوں کی ہر اور ان کی ہر ماں جانتی ہے کہ جب بدر میں 1000 مشرکین مکہ نکلے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا حکم دیا تھا اور اپنے ماننے والوں کو کیا کہا تھا. وہ 300 مقابلے پر آ کر کہہ رہے تھے ہر دن مبارک دن. ان کے مقابلے پر آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو بھیجا, اپنے بھائی حضرت علی کو بھیجا اور حضرت عبیدہ بن جراح حضرت عبیدہ کو بھیجا اور ان تینوں سے کہا ان تینوں کی کھوپڑیاں اڑا کر یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. سورہ حج کی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. حضرت حمزہ نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیا. حضرت علی نے اسے تلوار کے ساتھ سے زمین پر گرا کر اس کا خاتمہ کر دیا. حضرت عبیدہ لوٹے زخمی ہوئے کہ جن دونوں نے اس کو نمٹا دیا. یہاں رسول اللہ نے سب کو 1000 کو معاف کر دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی حال میں کبھی بھی کسی موڑ پر کسی چوراہے پر کیسا بھی واقعہ پیش آ گیا ہو سب کو معاف بھی کیا ہے اور کبھی کسی سے آپ نے انتقام اور بدلہ اور کبھی لیا ہی نہیں, تو پھر یہ سیرت پر کتنا بڑا الزام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر کی طرف نکلے اور میدان بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موتوں کو اپنے صحابہ کو دکھا دے اور قرآن کریم کہے وَإِذْ تُوَفِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. آج محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہاں دکھا رہے ہیں. اگر چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو کھڑا کرتے تھے, کوئی اگلی صف میں کھڑا ہے, کوئی آپ کے داخلے کھڑا ہے اور آپ یہ اعلان کر کے صفوں کو سیدھا کرتے تھے صفوں ثبوت پر اپنی صفوں کو سیدھا کر لو فإن تقویۃ الصفوف بإقامۃ الصلاۃ. صفوں کا سیدھا کرنا نماز کی اقامت میں ہے. کبھی آپ کہتے تھے صف الخلل, بیچ کے خلل کو دور کر دو. تو قرآن کہہ رہا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب دوارت کا پاس جاؤ. وہی جس کو اللہ نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مگر وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آج جو بھی آگے قدم بڑھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس کا انتظار کر رہا ہے. اپنے جو جہاں کی مقام آج محمد رسول اللہ نے سارے دنیا کے کمانڈوں کو یہ نمونہ بتا دیا کہ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہو. ان میں سے 70 کا سر قلم کیا گیا اور قلم کر کے وہ کنویں کے اندر ڈال دیے گئے اور 70 کو گرفتار کیا گیا یا قیدی بنا دیا گیا. اب دل میں سے 2 کو مدینے منورہ سے پہلے ختم کیا گیا, عقبہ بن ابی معیط کو اور نضر بن حارث کو, اور باقی 68 کو مدینے منورہ میں گرفتار کر دیا. مگر اب نہ جانے سیرت طیبہ ہم کون سی سنتے ہیں اور کون سی پڑھتے ہیں. اور یقیناً مسلمان کو قیدی بنایا نہیں سکتا, کسی کو یہ ہم قیدی بن سکتا ہے. مسلمان اور کسی کو قیدی بنائے یہ کون سا اسلام ہے. یہ بتائیں آج کون سا اسلام بیان کرتا ہے. اسے کس نے اسلام دے دیا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ کہتے ہیں اگر ہم اس کو بیان کریں تو اسلام بدنام ہوگا. ہندوستان مہابھارت کو بیان کرے تو اس سے کوئی بدنامی نہیں ہوتی. بھارت اور فوج کی جنگوں وہ ہر سال دشہرے کی شکل میں بیان کرے تو انہیں کوئی آتنکوادی نہیں کہتا, انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں جنگیں ہوئی ہیں ایک عورت کے اپمان کے لیے, ایک بادشاہ سے جنگ لڑی گئی. میری حقیقت میں نہیں جا رہا کہ اس میں کتنا بتانا ہے اور کتنی حقیقت ہے, مگر بات یہ تو ہے کہ جنگ ہوئی, لڑائیاں ہوئی, انہیں کبھی شرط نہیں آتی. یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک تیر پہ 31 بار چلا کر کے اسے ختم کیا گیا. 30 چلائے انہوں نے تو وہ دہشت گردی کہلاتے, ان کو کوئی بدنامی نہیں ہوتی. وہاں پتہ
علیہ وسلم کی بدر کا تذکرہ کر دوں تو ہمارے راہ پر دبا جاتا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو جائے گا. اسلام بدنام کیوں ہو جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین مکمل ہی آپ پر ہوا ہے. قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام برابری کا قانون لے کر آیا ہے. لہذا قرآن نے کہا وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ کہ جب ان پہ ظلم کیا جاتا ہے اور جب ان پہ بغاوت کی جاتی ہے تو مسلم قوم وہ ہے کہ وہ ظلم کا انتقام لیتی ہے. جزاء السیئۃ سیئۃ بمثلھا. قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. یہ قرآن کی آیات عام لوگوں کے سامنے نہیں آئی کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن کی تفسیروں تک نہیں جاتی اور قرآن کریم سے نکال کر چھانٹ کر ایک منتخب نصاب تیار کر دیا گیا جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 13 سال مکہ کی ہے اور 10 سال مدینہ منورہ. آپ فرما رہے ہیں, میں نے بار بار آپ کو سنایا ہے, پھر یاد دلاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تَرْجُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ تمہاری پہلی جنگ جزیرہ عرب کے قبائل سے ہوگی جو کسی کے سامنے ابھی تک جھک نہیں پائے ہیں. تَرْجُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. یہ ترجمہ کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ غزوہ جنگ کہا جاتا ہے. تمہاری جنگ ہوگی کس سے؟ جزیرہ العرب کے تمام قبائل سے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں فتح نصیب فرمائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم فارس, پھر تمہارا لشکر فارس کی طرف روانہ ہوگا. جس کے بعد ابھی حضرت والا نے اشارہ کیا فارس ایران کو فارس کہا جاتا تھا جو مجوسیوں کی قدرت تھی جس کے بادشاہ کا نام کسرا ہوا کرتا تھا. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا جزیرہ العرب کو فتح کر کے تم کدھر نکلو گے؟ ایران کی قوت کو توڑنا تمہاری ذمہ داری اور فرض ہوگا. اتنی بڑی طاقت جس کی چند دنوں پہلے قوت کا یہ عالم تھا کہ اس نے رومیوں کو عرب کی سرزمین پر شکست دے کر ان کی صحیح ان سے چھین کر کے کسرا لے گیا تھا. مگر محمد رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں امت مسلمہ سے کہہ دیا تھا کہ تم اتنی بڑی طاقت بن جاؤ گے کہ وہ کسرا جس نے ابھی رومیوں کو شکست دی ہے اور ان کی صحیح فلسطین سے چھین کر لے گیا ہے وہ تم اسے بھی توڑ دو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. اسی طرح نہیں پھر تمہارا مقابلہ روم سے ہوگا. روم عیسائیوں کو کہا جاتا ہے. روم عیسائی اور ان کے ملک پورا روم کہلاتا ہے جس میں سارے لوگ شامل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم روم کی جو زمین کی کس طرح کے بارے کی طاقت ہے ان سے کہو گے اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا. لیکن وہ بھی تمہارے قدموں سے ٹہل جائے گا. تمہاری چھوٹوں سے اس کے سنے زمین بوجھ ہو جائیں گے. ان کی نگاہوں میں تم نگاہ ڈال کر ان سے عابد یعنی بیت المقدس چھین لو گے. اور آپ نے فرمایا تھا میری دنیا سے رخصتی کے بعد دنیا کے پتہ کر جانے کے بعد تم سب بیت المقدس کو دیکھو گے. نتیجہ یہ بھی ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور صحابہ کے بعد تابعین نے اور تابعین کے بعد کسی سے جاری رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی یہاں تک کہ ان 30 بھائی 1453 کو عثمانی ترکوں کے ایک بیٹے نے جسے دنیا محمد الفاتح کے نام سے جانتی ہے سلطنت روم کے ٹکڑے بدل دیے اور اس کو دنیا کو بڑا کر دیا. جو اس زمانے کا جو بزرگ بات میں اسلام بول کہلایا اور آج اس کو استنبول ہے. یہی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تک جاری رہے گی. الجہاد ماضٍ منذ بعثني إلى يوم القيامة. جس کا آغاز ابواب الحجرہ سے ہوا جو
جو وقت میں حق سے واپس کا نشان بن گیا، جو عہد میں برابر برابر میں چھوٹا اور آساس میں سطح کی بشارت میں کر گیا، غزوہ خندق کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے پیچھے بھگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جب وہ واپس جا رہے تھے، ابو سفیان کا لشکر پیٹا ہو گیا، جو یہودوں سے اتحاد کر کے آیا تھا، جو عیسائیوں سے ہاتھ ملا کر آیا تھا، جو تمام قبائل کو چوکا کر آیا تھا، آپ نے اسی دن خندق پر کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا الآن نخذوہم ولا یخذوننا، اے میرے صحابہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اب کفر کی طاقت تم پر چوکر نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ اقدام ہم کریں گے، ہم آگے بڑھ کر جائیں گے، ہم مکہ بھی فتح کریں گے، ہم طائف بھی فتح کریں گے، ہم خیبر بھی فتح کریں گے، اے میرے صحابہ تم عراق بھی فتح کرو گے، تم ایران بھی فتح کرو گے، تم حیرہ اور حیفا کو بھی فتح کرو گے، اے میرے صحابہ تم بیت المقدس کو بھی فتح کرو گے، الآن نخذوہم ولا یخذوننا، اب وہ ہم کو چوک کر نہیں آئیں گے، ان کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ خندق کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقدامات کیے ہیں، اور امت کو بتا دیا جو حدیث آپ سے بڑی چیز کی ترجمہ ترجمہ کی طرح سے رہ گیا، میرے آقا نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، ان سے جنگ کرتا رہوں، میں ان سے مقابلہ کرتا رہوں، میں جنگ کے لیے گھوڑے تیار کرتا رہوں، میں جنگ کے لیے ساتھ سامان اٹھاتا رہوں، حتیٰ یشہدوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، فإذا قالوها، جو وہ اس کرنے کو کہہ لیں گے عصموا منی دماءهم وأموالهم، تو ان کا مال بھی محفوظ ہے، ان کی جان بھی محفوظ ہے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے ان کو اسلامی اگر سزا لگانی پڑے ان کو جان ان کی بھی جائے گی۔ مجھے حکم دیا گیا اس وقت تک میں یہاں سے بڑھتا رہا ہوں جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت نے کہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو، اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کفر کی طاقت ٹوٹ نہ جائے، جب تک اس کی شوکت ختم نہ ہو جائے، جب تک اس کی حیرت فکر نہ ہو جائے، جب تک اس کا دبدبہ ختم نہیں ہو جائے، اس لیے کہ جب کفر یا طاقت قلوب پر آئے گی اور غلبہ ان سے ملے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا فتنے اور فساد سے بھر جائے گی، ظلم اور ستم سے بھر جائے گی، منظر زمین کا دیکھنے کو ملے گا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں میں بھی گناہ ہو رہے ہوں گے اور سمندروں میں بھی گناہ ہو رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کے گناہ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے گناہ نہیں ہے، مسلمانوں کے جرم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو جرموں کی سزا نہیں ملے گی، مگر ہمیں بتاتے کیوں نہیں یہ جرائم کے ٹھیکیدار کون ہے جو آج سمندروں میں زنا کر رہے ہیں، جو سمندر میں کشتیوں میں زنا کاری کے لیے ٹکٹ کرتے ہیں، یہ کون ہے جنہوں نے زنا کاری کے اڈے لگائے ہوئے ہیں، گوا کے سمندر کے کنارے پر یہ رات دن جو زنا کاری کے مناظر ہیں اور برابر سے وہاں زنا کاری کے لائسنس فراہم کیے جا رہے ہیں، کون طاقت ہے جو ان زنا کاروں کو روک سکتی ہے؟ اس لیے کہ حکومت ان کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے، تم ان انگریزوں کو کیسے بھی کہہ سکتے ہو کہ تم ان کے بدل ہماری سرزمین پر کیوں ہے؟ تم ان یہودیوں عیسائی سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تجھے یہاں ننگے ہو کر ہمارے کنارے پر ٹہلنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ اس لیے کہ حکمرانی ان کی ہے اور ہم ان کے تابع دار ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں۔ سمندر کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، اے میرے مولا مجھے گناہوں سے بھر دیا گیا، مجھے ضبط کر دیا گیا، مصر کے ساحل پر بھی گناہ ہو رہے ہیں اور گوا کے ساحل پر سمندر پر گناہ ہو رہے ہیں، کہ بمبئی کے ساحل پر گناہ نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ گناہ کون اور کون آ کر کر رہے ہیں؟ یہ سیاحوں کی شکل میں کون گناہ کرتے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں بھی اجتماعی زناکاریاں کون کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو شراب خانوں کو اجازت دے رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اجتماعی طور پر زنا بھی کرتے ہیں اور زنا کی منظر کشی کرنے کے لیے اس کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے؟
کتنے مسلمان ہیں جو مجھے بتائیے کہ لائف غلط چلا ہے؟ لیکن عیسائی یہودی جبرن پردہ نہیں کرنے دیتے. سماج میں کتنی بیٹیاں ہیں جن کے نقاب ہوتے گئے, کتنی بہنیں ہیں جنہیں عدالت میں خنجروں سے قتل کر دیا گیا, کتنوں کے شوہر ہیں جنہیں مار دیا گیا. مگر یہ قرآن اور یہ ظالم حکومت ہمیں ظالم نظر نہیں آتی. یہ نظام ہمیں نظام باطل نظر نہیں آتا. انہی کی قوت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا, اور نبی کے بعد یہ حکم قیامت تک باقی اور جاری رہے گا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. تمہیں اس وقت تک آگے بڑھنا ہے جب تک کہ یہ دین اللہ کا غالب نہ ہو جائے. تابعین کا زمانہ ہے. عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمرو بن عاص کے بھانجے ہیں, اللہ اکبر, جنہوں نے سودان کو فتح کیا, جنہوں نے تونس کو فتح کیا, افریقہ کو فتح کیا, اور فتح کرتے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچے جہاں خلیج فارس ان کے سامنے تھا, اور وہاں کے سامنے جب سمندر آیا تو حسرت بھری نظروں سے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا. اس لیے اس وقت ان کے پاس سمندری کشتیاں نہ تھی, ان کے پاس سمندری جہاز نہیں تھے, ان کے پاس صرف گھوڑا تھا. اس گھوڑے پر بیٹھے اور اپنی تلوار کو فتح میں لہرایا, گھوڑے کو سمندر میں اتار دیا. وہ سمندر میں اتار کر جب پانی گھوڑے کی پیٹھ تک آیا تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا, اے میرے رفا, اے میرے پروردگار, اگر یہ سمندر میرے راستے میں حائل نہ ہوتا, اگر اس کی موجیں میرے گھوڑے کے پیروں کے مطابق نہ بنتی, تو تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, میں وہاں تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا جہاں تک مجھے زمین نظر آتی, جہاں تک مجھے صحرا نظر آتا, جہاں تک مجھے جنگل نظر آتے. اور گھوڑے کی کو مخاطب کر کے کہا, اے گھوڑے تم قیامت میں گواہ دینا کہ میں نے تجھے سمندر میں ڈال کر آخری ہچکی اور سانس لی تھی. اگر یہ حال نہ ہوگا تو وہاں تک جانا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کی آخری سر. یہ ہے وہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ جزیرۃ العرب پتا کر کے بیٹھ جانا اور کہنا اپنا ایک ملک بن گیا باقی اللہ اللہ خیر کرتا. جزیرۃ العرب کو پتا نہیں کیا تھا, لیکن کیا ضرورت تھی ایران کی طرف جانے کی, کیا ضرورت تھی روم کی طرف جانے کی. مگر کیونکہ ان کے نبی ان کے کہتا گئے تھے, وہ نبی کے چاہنے والے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور سچے عاشق تھے, اس لیے وہ آپ کا مزاج جانتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور چوٹی کا زور لگا دیا. میں اس حدیث کا ذکر کر رہا تھا جس میں 3 جلدوں کا آپ نے بشارت دی, اور 4ویں جلد کے بارے میں بھی خبردار. سمت دجال, پھر تمہاری جنگ دجال سے ہوگی. ہوگا, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. یہی وہ بات ہے جس کی تاریخ دوسری حدیث کرتی ہے. آقا نے فرمایا جہاد ماضی منذ آخری الى یوم القیامہ, جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا, جب سے اللہ نے میری بعثت کا اعلان کیا ہے, جہاد میں باطل سے کلمہ جاری رہے گی, دشمنوں سے مقابلہ ہوتا رہے گا تب تک, قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. لا یمکنہ جور جاہل, کسی ظالم کا ظلم اسے ختم نہیں کر سکتا. ولا عدل عادل, اور کسی عادل کا عدل نہیں اسے منسوخ نہیں کر سکتا ہے. اس حدیث میں فرمایا حتی یاتی حتی ینزل عیسی ابن مریم, یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم اتر آئیں گے. کہیں فرمایا آپ نے حتی یاتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو محمد رسول اللہ یہ فرما چکے ہیں کہ میری امت دجال جیسی قوت سے بھی کیا کرے گی, جنگ کرے گی, مقابلہ کرے گی, ان کے سامنے ڈٹ جائے گی, سینہ سپر ہو جائے گی. یہاں تک کہ جب وہ کمزور پڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے
کے ہاتھ پہ بیٹھ کرے، تمام کے تمام لوگ اپنی انا کے دل توڑ دے اور اپنے گھروں کو اپنے ٹھوکروں سے مچیا بیٹھ کرتے ہوئے رخ کرے ملک شام کا، رخ کرے عبد القدس کا، رخ کرے امام مہدی کا، اور امام مہدی کے ہاتھ پر جا کے بیٹھ کر دے۔ جب امام مہدی کا لشکر دشمنوں کی صفوں سے اڑتا ہوا ان کے تمام طاقتوں کے تختوں سے گراتا ہوا روئے زمین سے جب فتح کرتا چلا جائے گا، روئے زمین کے تختوں کو فتح کرتا چلا جائے گا، تو ابلیس گھروا اٹھے گا کہ اب اس طاقت سے کون لڑ سکتا ہے، کون نمک آسما ہو سکتا ہے، کون اسے شکست دے سکتا ہے۔ کہیں جل بڑا کر ابلیس دجال کو نکال کر لائے گا کہ امام مہدی کا مقابلہ اب کوئی چھوٹا موٹا چیلا نہیں کر سکتا ہے، اب ایمان والوں کے مقابلہ دجالی قوت کر سکتی ہے۔ جب دجال نکل کر آئے گا تو اس کے 1 سال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر روحانیت کے امام روح اللہ کلمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زمین پر بھیجے گا جو دجال کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے اور براہ راست دجال کا ختم کرے گی۔ کہاں ختم کریں گے؟ یہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ یہ نہیں کہیں کہ ساتھ چھوڑو دجال بابا ماضی آئے ہیں آئندہ ایسے غلطی نہیں کریں گے کہ آپ سے مقابلہ کرنے کی ٹھان نہیں ہوں گے، جو کچھ ہوا وہ ہوا رہنے دو، آؤ تم رومانس کر لیں، فوجی ملوم سرداری کر لو، 5 سال میں نہیں کر دوں گا، 5 سال آپ کر لیں گے پھر 5 سال لے لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام سے اس کو کھدڑیں گے اور کہاں پہنچ جائے گا؟ اسرائیل کے گیٹ پر، جہاں اسرائیل کا ایک کوارٹر ہے لوٹ گیٹ پر، اس مقام پر حضرت عیسیٰ سے قتل کریں گے، لوٹ گیٹ پر اسے قتل کرائیں گے حضرت عیسیٰ نے لوٹے تھے۔ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسے گھومنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، گھل جائے گا، اگر وہ نالی مارے تب بھی گھل جائے گا، مگر وہ قتل کریں گے اور قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے نیزے پر اس کا لگا ہوا خون ساری دنیا کو دکھائیں گے کہ میں نے دجال کا قتل کر دیا۔ کیا کہیں گے اس کو کہ حق چھپانے والے؟ اسلام میں تو کسی کا جواب کاٹنا ہے نہیں، حضرت عیسیٰ ہے نہیں، حضرت عیسیٰ نہیں کر سکتے۔ ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ کوئی ایک جال پہ پتھر مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو، دوسرے جال پہ مارے تو تیسرا پتھر۔ یہ کہیں گے دیکھو لوگوں یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے، حضرت عیسیٰ نے تو پوری زندگی معاف کیا، ان کے اپدیش تو یہ ہیں، ان کی تعلیمات تو یہ ہیں، ان کی انجیل تو یہ کہتی ہے۔ یقیناً یہ کوئی جعلی شخص ہے جس نے مسیحا کا حکم کیا، جو مسیحا کہلا رہا ہوگا وہ مسیحا ہوگا۔ بھلا بتاؤ جس نے آسمان سے جھمچم بارش کی، جس نے ہماری کھیتیوں کو بنجر سے لگاتار کر دیا، اس شخص کا اس نے قتل کر دیا، اور بھلا بتاؤ اگر قتل کر دیا تو اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری دنیا کو دکھایا کہ قتل کر دیا، بتاؤ یہ ویڈیو ڈالنا یہ کوئی اسلام ہے؟ مگر حدیث میں ہے، علماء سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ میرے کا خون پوری دنیا کو دکھائیں گے اور دنیا کو باہر سے دکھائیں گے۔ یہی تو ہوگا سوشل میڈیا، اسی پر مجھے صحیح ہوگی نزدیک ہو گیا۔ لہذا یاد رکھیے دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جب جب بھی نبی کا زمانہ تاخیر سے ہوا، وقت بدلا، دین میں کثرت جمع کر دی گئی اور منشا کے مطابق جب دین ڈھال دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحیح دین کو پہنچانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، رسالت مکمل، اب کوئی نبی نہیں آئے گا مگر جیسے جیسے دین کو کاٹ چھاٹ کر کچھ لوگ اپنی منشا کے مطابق ڈھالنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
آئیں گے اور جب امام مہدی آئیں گے تو دنیا اس وقت جنگوں سے گھری ہوئی ہوگی. آپ پر فیض ہونے کے بعد ہی صوفیہ نے اپنا لشکر بھیجے گا جو مقام پیدا پر پھنسا دیا جائے گا. ایک آدمی صرف بچے گا جو خبر دینے کے لیے اپنے بادشاہ سے جائے گا. اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ ہوگا انہیں جنگوں کو مرحلۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. اسی جنگ کو مرحلۃ العظمیٰ کہا گیا ہے. یہی وہ جنگ ہے جسے عیسائی آرمے کا ٹون کہتے ہیں, جسے ہرمجدون کی وادی میں لڑا جائے گا. یہ عیسائی جس کا ذکر ابھی حضرت والا نے کیا 1991 اور 90 میں سرزمین جزیرۃ العرب پر آئے ہیں ہرمجدون لڑنے کے لیے. ان کا بچہ جانتا ہے کہ ہماری لڑائی مسلمانوں سے ہوگی, ہم حضرت عیسیٰ کا استقبال کریں گے. یہودیوں کی ایک اولاد جانتی ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا, اور جب ہمارا مسیحا آئے گا تو ہم نے مسیحا سے مل کر پوری دنیا سے کافروں کا خاتمہ کر دیں گے اور ہم دنیا سے مسلمانوں کو بٹا ڈالیں گے. وہ جنگیں لڑتے رہے مگر آج تک ان کے دھرم پہ کوئی آنکھ نہیں آئی. کسی نے عیسائی دھرم کو دہشت نہیں کہا. کہ آپ نہیں جانتے پہلی جنگ عظیم جو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی ہیں وہ ان سے مسلمانوں کی 9 صدی میں جنگیں ہوئی. 1.5 لاکھ لوگ ان صلیبی جنگوں میں قتل ہوئے. نہیں گھبرائے, اسلحہ بناتے رہے, ہتھیار تیار کرتے رہے, جن کی باتیں مسلط کرتے رہے. آج کے مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں کون یہ ہے بتائے. جو ہم صلیبی جنگوں کا نام سنتے ہیں 1095 سے شروع ہوئی اور 1295 تک تقریباً 200 سال تک چلتی رہی. اور اس جنگ کو بھڑکانے والا کون تھا؟ فرعون کا ایک شخص تھا, پیٹر نام تھا. پیٹر وہ عیسائیوں کا خطیب تھا. اس نے جا کر عیسائیوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بیان کی. جب وہ کھڑا ہوتا تھا تو عیسائی نوجوانوں کے دلوں کو گرما دیتا. اس کی تقریر سے لوگ اپنا سینہ پیٹ کر شروع کرتے تھے اور وہ یہ کہتا کہ بیت المقدس میں عیسائیوں پر مسلمان ظلم و ستم کر رہے ہیں. وہ گھر گھر گھوما, اس نے اپنی اونٹی کو جگہ سے باہر لگایا, شہروں کا دورہ کیا اور پورے عیسائیوں کو کھڑا کر دیا کہ آؤ مسلمانوں کا قتل عام بناؤ. یہاں تک کہ وہ اربن قوم کے پاس پہنچ گیا اور ان کو اس نے استعفا دینے پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کا قتل کرنا ہے. یہاں تک کہ اس نے جھوٹا ڈرامہ کہا کہ حضرت عیسیٰ خود زمین پر آ رہے ہیں. انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ مسلمانوں سے اپنی سلطنت اور زمین کو چھین لو. 1095 میں جنگوں کا آغاز ہوا. یہاں تک کہ 1099 میں وہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے. انطاکیہ کو فتح کرتے ہی انہوں نے بیت المقدس کو جو فتح کیا ہے تو مسلمانوں کو معلوم بھی کہا ہے. تاریخ لکھتی ہے اور مؤرخین لکھتے ہیں, ابن اثیر لکھتا ہے اور انگریز مؤرخ لکھتے ہیں کہ انگریزوں کے گھوڑے جب بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو ان کی پیٹھ تک مسلمانوں کا خون آ گیا تھا. وہ گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون سے تیر کر رہا رہے تھے. لاٹھی کی لاٹھیں مسلمانوں کی کاٹ کے رکھ دی گئی تھی. یہ اثر کس بات کا تھا کہ ان سے پہلے مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر بھر دیا گیا تھا کہ مسلمان جلاد ہے, مسلمان قاتل ہے, مسلمان بچی ہے. انہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا ہے کہ پورا یورپ چڑھایا, اٹلی اور فرانس چڑھایا, پورا ہندوستان چڑھایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سلطان نور الدین زنگی اور ان کے والد عماد الدین زنگی کو کھڑا نہ کرتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے گا, پوری دنیا عیسائیت کے گھر میں آ جائے گی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ابھی ان سے پہلے تقریر میں مقرر صاحب نے پیش کیا تھا. اللہ نے اعلان کر دیا ہے لأغلبن أنا ورسلی, میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. میں نے اپنے رسولوں کے لیے غلبے کا وعدہ کر دیا ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی دنیا میں غلبے کا وعدہ کیا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا اور انہوں نے فلسطین کے میدان میں ایسی رومیوں کو شکست دی, اتنی صلیبیوں کو شکست دی کہ صلیب کے بعد وہ ہر نہ سکے. اور 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اکتوبر کے مہینے میں رجب کی 27 رجب کو جس رات معراج ہوئی تھی محمد رسول اللہ کو, اسی رات بیت المقدس میں قدم رکھا اور بیت
سامنے آ جائے گا، دن کیوں آ جائے گا؟ دین کا ذکر کیوں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا ذکر کیوں ہے؟ آج ہم سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 5ویں دور کا وعدہ کیا ہے کہ 5واں دور وراثت کا آئے گا، پہلا نبوت و رحمت کا آپ کی وفات پر مکمل، دوسرا خلاف تعالیٰ نے حاکم نبوت کا حضرت حسن کی صلح پر مکمل، تیسرا دور بادشاہتوں کا مضبوط یا کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، وہ 3 مارچ 1924 کو ترکی خلافت کے خاتمے پر مکمل، اور چوتھا دور 1924 سے شروع ہوا اور آج تک جنگ، اور 5واں دور خلافت کا ہوگا۔ ہر ایک گرج کے کہہ رہا ہے ثم تكون خلافة على من هذه النبوة، پھر اس کے بعد چوتھے دور کے بعد فتنے اور فساد کے بعد سب کے بعد دلی کے بعد ظالمانہ حکومتوں کے بعد جمہوریت کے ساتھ کی حکومتوں کے بعد دور آئے گا خلافت على من هذه النبوة کا۔ یہی اشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تھی، جو صحابہ نے ساری اشارتوں پر اعتماد نہیں کیا تو خود بخود آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم روم کو فتح کرو گے، 900 سال تک مسلمان اس بشارت کو پانے کے لیے کہ جو لشکر مدینہ قیصر پہ حملہ آور ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، 900 سال تک مسلم امت اپنے اونٹوں کو دوڑاتی رہی، اپنے گھوڑوں پر تجاوز کرتی رہی، سمندر میں کشتیاں دوڑاتی رہی، آپ رائے باپ کو جا کر اور اپنے جسموں کو تیر کو چھنی چھنی کرواتی رہی، اپنا خون سمندر میں بہاتی رہی، اتنے دنوں تک 900 سال تک کہ پھر آخر وقت آئے گا، یہ نہیں کہا کہ خود بخود کچھ دنیا پتہ ہو جائے گا، خود بخود ہماری فوٹو میں آ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنو امیہ کا دور گزرا، یہ بشارت مکمل نہ ہو سکی، بنو عباس کا دور گزرا، مگر یہ فتح کا دور مسلمانوں کو دیکھنے نہ ملا، یہاں تک کہ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے کہا ارے او نادانو، او مسلمانوں، اے نادانو، اگر قیامت تک بھی تم سمندر کے راستے تھے تو تم دنیا پتہ کرنا چاہو گے تو نہیں، دلوں پر وہ بیٹھے ہیں، کیسے جاؤ گے؟ کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہیں بیٹھو تو بہت عیسائی ختم ہو جائے۔ کشتیاں بنی جن میں پہیے لگائے گئے اور سلطان محمد فاتح نے کہا کشتیاں ریت پر دوڑیں گی، پتھروں پر دوڑیں گی، پہاڑ کے پیچھے سے آئیں گے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، راتوں رات کئی میل تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیوانوں نے وہ کشتیاں پچھلے راستے سے لے گئے، آبرائے پاسپورٹ پر عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، مگر جب یہ پیچھے پہنچے ہیں اور نغمہ تعظیم اور نعرہ تکبیر جب تم سنانا ہے تو تم دنیا کی دیواریں ان کی تکبیر کے نعروں سے گر گئی، اور انہوں نے وہاں جو اپنی ہنجری میں نفرت کی ہے تو قلعے کی دیواروں کو اٹھا لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پا لیا۔ تو جن پیشن گوئیوں کو آپ نے اپنے امت کو حکم دیا تھا ان پیشن گوئیوں کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اپنی قربانیاں دی تھی اور وہ قربانیاں اس طرح دی گئی۔ آپ صدیق کو پڑھ لیجیے، ہم پڑھ بھی کہا رہے ہیں، ہم سن بھی کہا رہے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتہ کر دیا، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح کا پاس اپنے دوروں کو باندھ ڈالا، ہم یہ سناتے تو ہیں کہ صحابہ کے ہاتھ میں کمبل پہنا ہے، مگر کس طرح کے محل تک پہنچتے ذرا اندازہ لگائیے خالد بن ولید نے کیسی جنگ لڑی ہے، ایرانی قوم مغلوب قوم تن بھی تھی اور آج بھی ہے، وہ صلح کی زبان نہیں سمجھتی، جب وہ نبی کا پیغام نہیں سمجھ سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے جب ایران کے کس طرح خسرو پرویز کو خط لکھا تھا تو خسرو پرویز نے آپ کے خط کو پھاڑ کے ٹکڑے کر دیا تھا اور ان کو فضا میں اڑا دیا تھا، وہ آیا ہی نہیں بلکہ سفیر کے ساتھ گستاخی کی اور اپنے ایک گورنر کو بھیج کر جو یمن کا گورنر تھا اس گورنر سے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے لے آ، وہ اپنے
اپنے کمانڈروں کو لے کر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا تو محمد رسول اللہ نے کہا جس بادشاہ کے حکم سے تم مجھے گرفتار کرنے آیا ہے اس کے بیٹے نے اس کا ہاتھ پھڑ کر بادشاہ نے واپس گیا تحریک اس نے کی تو اسی دن اس کے بیٹے نے حضور پرویز کا قتل کر دیا تھا. یہ یمن کا گورنر اسی وقت ایمان لے آیا اور یمن مسلمانوں کی اسلامی ریاست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بن گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد خلافت پر بیٹھتے ہی سنو مسلمانوں جو فیصلے کیے تھے صدیق کی امت میں مقام صدیقیت پر پہلا شک ہے. ہم اہل سنت والجماعت سے محمد رسول اللہ کے تخت کا جانشین وہی ہے, ان کی مسجد کے مسلم کا وارث وہی ہے, نبی کے دین کی حفاظت کرنے والا وہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب مسجد خلافت پر بیٹھے تو کانٹوں ہاتھ ان کے سر پہ تھا, اس لیے کہ رومی طاقت عرب علاقوں کو کچلنے کے لیے توڑ رہی تھی. ادھر دوسری طرف ایران کا فکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اپنے فوج کا روانہ کر رہا تھا. اور تیسری طرف حال یہ ہوا کہ یہودیوں کے اشارے سے عرب قبائل کے اندر آگ لگ گئی. چاروں طرف حکومت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے. کہیں اکبر حنفی نے دعویٰ کیا, کہیں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا. عورتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں, میں بھی نبی ہوں. عورتیں آئیں اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں. ابوبکر صدیق تیری قربانی پر ہم سب کے سب کو جانے. تجھے 2 سال 3 مہینے 10 دن کی خلافت ملی, مگر تو نے خلافت آیا منہاج النبوہ کا حق ادا کر دیا. تخت مسند پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کر کے یہ کہا, اے اسامہ تجھے رومیوں کی طاقت سے جا کے ٹکرانا ہے. رسل کو پیغام دے دے, شاہ بختان کو بتا دے کہ محمد رسول اللہ کے قرآن تیری سرحدوں پہ جا کے حملہ ہوں گے. کبھی ہمیں تیری نسلوں سے مت دیکھنا, اسلام کی سرحدوں پر اپنے گھوڑوں کو لے کر مت آنا. میں اسی زید بن حارثہ کا بیٹا ہوں جس زید بن حارثہ کو محمد رسول اللہ نے غزوہ موسیٰ کی طرف بھیجا تھا. میرا نبی اپنی زندگی میں رومیوں سے نہ ڈرا, عیسائیوں سے نہ ڈرا. غزوہ موسیٰ 3000 سپاہیوں نے لڑا جس میں زید بن حارثہ شہید ہوئے, جعفر طیار شہید ہوئے. اسلام کا خطیب, اسلام کا عظیم آخر, اسلام کا سب سے بڑا شاعر عبداللہ بن رواحہ اس جنگ میں کام آ گیا. اسامہ بن زید نے یہاں سے روانہ ہو کر 40 دن میں ان تمام رومیوں کو بتا دیا اپنی سرحدوں میں سمتے رہنا. اگر سرحدوں سے باہر قدم نکالا تو وہ حضرت رسول اللہ کے دیوانے اور خالی دعوت کا پیغام لے کر نہیں بلکہ سلطنت کے مالک اور سلطنت کے سپاہی ہے, تجھے کھوپڑوں سے روان ڈالیں گے. لہذا 40 دن کے بعد صاحب اور پانی واپس آئے, تم سے وعدہ کیا اور تم سے جزیہ اور لے کے واپس آیا. دوسرا فیصلہ کیا مسلمہ کذاب اور ان جیسے مرتدین سے مقابلے کا, اور 9 مہینے میں ان کی کمر ہو. 9 مہینے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کر دیا, جزیرۃ العرب کو پاک کر دیا. صدیق کی سیرت کو نہ پڑھنے والے بھی اعتراض کریں گے کہ آج یہ جو کلمہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, لوگ تو کلمہ بول رہے. کوئی کہہ رہے ابوبکر صدیق سے ابوبکر صدیق زکات نہیں دیتے کہ ہمیں سننا اور آگے تم سے جو ہو جائے وہ کر لو. ہم بھی مسلمان, تم بھی مسلمان, زکات ہماری ہم لائے تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور جب عمر بن خطاب کے مشورے کو بھی نہیں مانا اور جب انہوں نے نبی کا مشورہ دیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا, جاہلیت میں تو بڑا طاقتور بنتا تھا, لیکن اے عمر تم بھی سن لو, اگر میرا داہنا ہاتھ انکار کرے گا تو بائیں سے مقابلہ کروں گا, اور اگر بائیں انکار کرے گا تو دائیں سے مقابلہ کروں گا. یہاں تک کہ ابوبکر اگر مارا بھی جائے, قتل کر دیا جائے, ان کی بیٹیوں اور ان کے گھر کی لاشوں کو چیزوں میں نوٹ کر لے جائے تو ابوبکر کو کوئی پرواہ نہیں ہے.
یہ مستقبل ہے اور مستق کی فضا اسلام میں تلوار ہے. اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان کا سر قلم دوں گا. یہاں تک کہ ابوبکر صدیق نے اپنا گھوڑا نکالا اور نکل کر اکیلے چل پڑے تو آگے بڑھ کر حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا یا خلیفہ رسول اللہ ہم آپ کے کھانا پر جانا رہیں گے. مستقبل کا خاتمہ کر دیا. جب انہوں نے توبہ کی تو ابوبکر صدیق نے کہا تمہاری توبہ اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم یہ اقرار نہ کرو کہ تمہارے مر جانے والے جہنمی ہے اور میرے شہادت پانے والے جنتی. جو یہ بھی تو کلمہ بول رہے ابوبکر صدیق کی سیرت کو پڑھنے والے اور جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس دھوکے میں نہیں آئے کہ مسلمان کا ذات بھی کوئی کہا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں. اتنے میں تمہیں بات کروں رسول اللہ نبی اللہ کوئی کرا ان کو مسلمان کسی نے نہیں مانا. 14 صدیوں سے مانی زکات کو امت مرتدین کہتی ہے مانتی ہے. لہذا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا مرتد ہو جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے جائے گا. اللہ اس قوم کو لے جائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی. کیسی ہوگی وہ قوم یحبہم ویحبونہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا. وہ جس وقت کے عاشق ہوں گے رب ہی ان کا معشوق ہوگا تو رب کے حبیب ہوں گے رب ان کا محبوب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر کے آئیں گے. دنیا کو 3 طرح سے دیں گے وہ دنیا کو ٹھوکر ماریں گے. دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. نفس کو پہلے قتل کر چکے ہوں گے خواہشات سے پرہارات چلا چکے ہوں گے آرزوؤں کو آگ لگا چکے ہوں گے. فسوف یأتی اللہ بقوم وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. ان کی زبانوں پر اللہ کا نام ہوگا. ان کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم ہوگا. ان کی پریشانیوں کو وقت کرنا لکھا ہوا ہوگا اور ان کی شان اللہ تعالیٰ آج بیان کرتا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گے ان کے بازو پیچھے ہوئے ہوں گے وہ ریشم کی طرح مومن کے لیے بچ جائیں گے. لیکن جب دشمن سامنے آئے گا تو اس سے یہ ہی کہیں گے لا تعاون منا الا باطن شدیدا تم ہماری طرف سے سختی ہی سختی دیکھو گے. ان سے کہہ دیں گے لا نتکلم الا بالقوہ تم سے قوت کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی. دشمن چونکہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے اس لیے طاقت کی زبان ہوگی. یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال اور جنگ کرتے رہیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی توبہ نہیں کریں گے. لوگ ان کو کہے کہ اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں وہ کہیں گے نہیں صحیح تصویر تو ہم نے ہی پیش کی ہے. میرے نبی نے جو بدر پیش کیا تھا ہم نے بدر کی یاد کو تازہ کیا ہے. نبی نے بہت میں زخم اٹھائے تھے تو ہم نے اپنے ساتھ گوا کر ہم نے اپنے چہروں پر زخم اٹھا کر ہم نے بھی نبی کی تعریف کو زندہ کیا ہے. تو جب موت پر بیٹھ کر رہے ہوں گے دنیا یہ کہے گی یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں جو یہ بیٹھ کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہاں وہ بیٹھ کریں گے جس صحابہ نے صلح حدیبیہ پر موت پر بیٹھ کی تھی. یہ موت بیٹھ کی موت تھی. یہ موت کسی سلسلے کی نہیں تھی. یہ موت بیٹھ کی تھی. صحابہ کہتے ہیں موت پر بیٹھ کی کرتے نظر آئیں گے. اس لیے کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ان الفاظ کو ساری دنیا پھر سے سنے گی. ہاں ہم نے موت پر بحث کی ہے اور اس بات پر ہم نے بحث کی ہے کہ ہم میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے حتی اللہ عز و جل یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات کرنے اور ندخل الجنہ یا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے اور نشاہد بہم ما خلفہم اور ہم دشمنوں پر ایسے حملے آور ہوں گے کہ دشمن بکھر جائے اور وہ سمجھ لے کہ رسول اللہ کے جاننے والے شیروں سے زیادہ طاقتور چیزوں سے زیادہ بہادر اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے کتنے طاقتور ہیں کہ ان کے سامنے شیر چیزوں کی کتنی باری
یہی ایسے ہی پہنچ گئے ایران تک. ایک جنگ کا نام ذات السلاسل ہے جس میں ایرانی اس مردانگی کے ساتھ رہے کہ زنجیروں سے اپنے سارا کو باندھ لیا, زنجیروں سے اپنے سارا کو باندھ لیا کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, مقابلہ کریں گے. یہ مجوسی بات اکڑ گئی, مگر جب ان کے سردار حضور کو حضرت خالد بن ولید نے ذاتی مقابلے پر پٹک دیا اور اس کا سر کام کر کے ان کی فوج کی طرف ان کی کھوپڑی پھینک دی تو ان کی فوج میں سراسین کی پھیل گئی. یہ زنجیروں سے بندے ہوئے اپنی زنجیروں کو کھول نہ سکے اور خالد بن ولید کے حملوں کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ جنگ ذات السلاسل کہلاتی ہے, زنجیروں والی جنگ. ایسی تھوڑی رنگ پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک جنگ کا نام ذات العیون ہے, اور وہ صدیق کے جنگ دور کی بات کر رہا ہوں. اس میں بھی ایرانیوں نے بڑا بڑا مورچہ بنایا, خندقیں کھود کر اونچی دیوار بنا لی اور اس کے اوپر بیٹھے. جب صحابہ کرام آگے بڑھے, معلوم ہے آپ کو تقریباً 1000 صحابہ کرام کی آنکھوں میں تیر گھس گئے. 1000 صحابہ اپنی بینائی کھو بیٹھے, سامنے سے تیر آ رہے ہیں. مگر صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں. 1000 صحابہ نے اپنی آنکھوں کا نظرانہ دیا. یہ جنگ ذات العیون کہلاتی ہے. مگر 1000 صحابہ منتظم کی طرح پہنچتے رہے. جو خالد بن ولید نے کہا کمزور اونٹوں کو کاٹ ڈالو, اونٹوں کو کاٹ کر خندقیں بھر دو. گاؤں کاٹ کر جمع کر کے خندقیں بھرتی گئی اور خندقیں بھر کے صحابہ نے اس میں قدم رکھ کے تیروں کو پکڑ لیا. اور تیروں کو پکڑ کر جو اس ایرانی قوم پہ ہم آور ہوئے ہیں تو اس جنگ میں بھی خالد بن ولید نے ان کو ذکر سے بچایا. ایسے ہی نہیں پہنچا دنیا میں اسلام خالی تقریروں اور خطبوں سے. اتنی محنت کے بعد جب کہیں ایران فتح ہوا, نہاون کا مارکا ہو یا جنگ پاس کیا ہو, یاد رکھو آج کے نوجوانوں, عیسائی تو کم سے کم ہوتے جنہوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام کو سن کے سب گزارنا تھا. مگر یہ ایرانی قوم وہ تھی جس نے اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اس نے سرکشی کی. صحابہ نے اسی کے قصبے نکال دیے. لہذا یہ قوم کل ہی ضدی اور ہٹ دھرم تھی اور آج بھی ضدی اور ہٹ دھرم ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جو خالد بن ولید کو جانتے ہیں وہ پھر سے قادسیہ گرانے کا حق رکھتے ہیں. وہ پھر سے نہاون میں نکلنے کی ادا جانتے ہیں. وہ حیرا اور ان کے شام کو انہوں نے کبھی رومیوں سے چھینا تھا اور آج بھی چھینے اور بتاتے قابل ہیں. میرے عزیزوں میں تاریخ کے پچھلے حالات پر چلا گیا. مجھے آپ کے سامنے جدید دور کی تاریخ بیان کرنی ہے اور اپنی بات ختم کرنا. تو مطلب کشمکش میں چونکہ پہلے باطل نے میڈیا بنا کر دجال نے اپنا ایک شخص میڈیا کی شکل میں آپ کے گھر بھیج کر پوری دنیا کو پہلے قبضہ کیا کہ وہ صحیح خبر آپ کے سامنے نہ آنے, صحیح معلومات نہ آنے. اس لیے قومت بھٹکتی رہے, پریشان نہ رہے وہ لوگ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ حقائق کو بیان کریں. انہوں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں حقائق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر پھر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو کہہ چکا ہے وہ ہوتے رہے گا, وہ فیصلہ ہونا ہے وہ ہوگا. موجودہ حالات میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دوہرا دیا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہوئے تو عربوں کے 2 علاقوں پر سب شاداب علاقوں پر ایک علاقہ عراق اور یمن کا تھا. دجلہ اور فرات کا علاقہ تھا, یہ کسرا کے قبضے میں تھا. یمن کا علاقہ بھی اسی کے قبضے میں تھا. شام اور بیت المقدس کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکروں کو روانہ کیا اور اس کے بعد صدیق اکبر نے اپنی ہی زندگی میں 2 سالہ زندگی میں ایک طرف عراق کی طاقت کو ختم کیا اور دوسری طرف شام کی طاقت کو چکنا چور کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جرنیلوں کو بھیجا
40,000 مسلمان ہیں، وہ 2.5 لاکھ روپیوں کی فوج ہے جو اپنوں سے لیس ہے، اور ان کا بادشاہ اس دنیا چھوڑ کر ہند میں آ کر کے ان کے حوصلے بڑھا رہا ہے. آپ تو صحابہ کی طاقت ہو، مگر یہ صحابہ تھے جنہوں نے 40,000 سے 2.5 لاکھ کا مقابلہ کیا، اور جو منہ پتا کر کے یہ بتایا کہ اس امت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے جو آئے گا یہ آدمی کو کھیل کے ختم کر دے گی. یہ وہ طوفان ہے جس کے سامنے کوئی پہاڑ ٹک نہیں پائے گا. صحابہ کے بعد جو مسلمانوں کا دور شروع ہوا ہے قتیبہ بن مسلم باہلی تک تو خراسان فتح کر دیا گیا. یہی افغانستان، اس کو قتیبہ بن مسلم باہلی نے فتح کر لیا. یہی ماورا النہر جہاں روس قائم تھا جسے قتیبہ بن مسلم باہلی نے فتح کیا. خاقان چین کو خط لکھا. دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے کہ چین میں صحابہ نہیں آئے یا چین میں مسلمانوں کا لشکر نہیں آیا. قتیبہ بن مسلم باہلی نے خاقان چین کو خط لکھا کہ میں تمہاری زمین کو اپنے پیروں سے باندھ ڈالوں گا اور تم سے جزیہ لے کر جاؤں گا. خاقان چین کے پاس جب لوگوں مسلمانوں کا پک بند کر گئے تو اس نے ٹیڑھی نظروں سے یہ کہا کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، تمہارا کمانڈر حروف کا شکار ہے. میں چاہوں تو ابھی کچھ دوں، اس کے پاس تھوڑا سا لشکر ہے، مگر یہ 9 کے 9 شہادت کے مسئلے تھے، یہ تو اسلام کے جہادے تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور چین کے بادشاہ یہ مت سوچنا کہ یہ مسلمانوں کا کمانڈر تنہا اور اکیلا ہے. مسلمانوں کی حکومت شام سے لے کر کے خراسان تک پھیلی ہوئی ہے اور تیرے جن کے دروازوں پر خود بیٹھی رہی ہے. اگر تو نے غلط قدم اٹھایا تو تیرے محلوں کو یہ مسلمانوں کا لشکر رون کر رکھے گا. ایک ہی ضد ہے قتیبہ بن مسلم کی کہ وہ تیری زمین کو کھودے گا اور تجھ سے گراس لے گا. بادشاہ ڈر گیا تو پتاؤ تھا، اس نے ایک ٹوکرے میں مٹی دی اور چراغ دی. قتیبہ بن مسلم باہلی یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ تو یہ مت سمجھنا کہ میں مرکز سے کٹا ہوا ہوں، میں فی الحال تجھ پہ حملہ تو نہیں کرتا مگر ہماری فوج پہ حملے کا ارادہ مت ہے. ایسے پہنچا اسلام جس سے ساری دنیا جگمگائی ہے. عزیزوں ساتھیوں، تقریباً پچھلی 1 صدی ہونے کو ہے. 2024 میں پورے 100 سال ہو جائیں گے انگریزی سن سے. تب سے امت مسلمہ ایک دوسری صلیبی جنگ کے لیے پھر سے تیار ہوئی. 1924 میں جب خلافت ختم ہو گئی اور ساری دنیا پر مسلم حکمران مرتد حکمران بٹھا دے گئے جنہیں قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، جنہیں امت سے کوئی واسطہ نہیں. ایک بھی لشکر انہوں نے کسی بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے روانہ نہیں کیا. آج عراق کے مزدوروں مسلمانوں کو گالیاں دینے والوں، عراق کے مزدوروں مسلمانوں کو اللہ نے سرگرمی عطا فرمائی ہے. انہوں نے تم سے آج تک کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، انہوں نے کبھی تمہیں ایک گالی نہیں دی، انہوں نے کبھی تمہیں مشرک کہہ کر نہیں پکارا، انہوں نے کبھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اسلام والے نہیں ہو. وہ اپنے زخم جھیلتے رہے، وہ اپنے زخموں سے نمٹتے رہے. 1990 سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا. ان کی بہنیں جب ابو غریب جیل میں پہنچی تو
دیکھیں کچھ نہ کرتے یہاں سے کم دعا تو کرتے تھے ہائے تم سے اچھا تو ایک اخبار رپورٹر ناصر خان ہے جس نے ایک کتاب لکھی امریکہ کی خوبیاں چھوڑی تم تو پہلی تو کتابیں نہیں ناصر خان جو اخبار کا رپورٹر ہے وہ خط میں لکھتا ہے کہ فاطمہ تو کس سے خط لکھ رہی ہے تو قبرستانوں میں خط بھیج رہی ہے جہاں سب لوگ مردہ ہو چکے ہیں کون میری دعا سنے گا کون تیری آہ سنے گا کون تیری فریاد سنے گا جو صدام مقابلے کرایا تو آپ سے پیسہ لینے والے ریاض میں اپنی رائے ٹپکانے والے ڈالر لے کر بہترین گاڑیوں میں گھومنے والوں نے صدام سے جلاد لگا کیا ان سے فاصل لگا کیا ان سے اسلام سے خارج لگا کیا ان سے کسی پر لگا مگر مجھے بتاؤ صدام نے کون سے ظلم و ستم کیا تھا جس طرح یہ حکمراں ہے وہ بھی اپنے ملک کا حکمراں تھا لیکن مجھے بتاؤ اس کی موت پر ان کی آنکھوں میں آنکھ آیا اس کی موت پر ان کا دل رویا کبھی اسے خلاف تحقیق پیش کیا اندرا گاندھی کی موت پر انہیں تکلیف ہوئی اور اسے خلاف تحقیق پیش کرنے کے لیے اس کے بارہ پکڑ کر کے قرآن کرنے بیٹھے میں بڑھائی نہیں ہے ہمیں یہی نہیں دیکھو نا چلو قرآن کو دیتے جب ہم میں چلی جائیں گے ہر ایک وقت تو جو ایسے ایسے لوگوں کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہو بیٹھے علماء نہیں ہے یہ شکل صورت بنا کر بھٹیے ہیں لوٹ رہے ہیں جس میں ہٹاکو چور بھولی بھالی صورت بنا کر داڑھی پر خلاف لگا کر لوٹتا ہے یہ وہ ہیں جنہیں کچھ بھی مل جائے اس کو نہیں کہا وہ تو دہشت گرد نہ تھا چلو اسامہ کو تو مجاہد کرنے کی ہمت نہیں لیکن اس کو تو کم سے کم کچھ کہہ دیتے اسے تو بہادر کہہ دیتے عبدالحمید کی داستان ہے آخری کیا بہادر تھا عبدالحمید وہاں سے عبدالحمید کے نام سے گئے ایک حوالدار کا کتنا استقبال ایک حوالدار کا کتنا احترام ایک حوالدار کے نام میں چوک دروازے لگانے کیا کیا بنائے جائیں مگر یہ امت کا چوکیدار صدام حسین جیسا بھی کچھ تھا اس نے امریکہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا ارے تم سے مسلمان مانو یا نہ مانو تم ان سے اسلام کا بیٹا مانو یا نہ مانو مگر دنیا کے فاتح اور بہادروں میں تو اس کا نام کم سے کم لکھتے تھے کہ جس نے 52 ملکوں کا مقابلہ کر کے یہ کہا کہ ہم ٹوٹ تو سکتے ہیں ہم مٹ تو سکتے ہیں ہم منع تو ہو سکتے ہیں جسم چھنی تو ہو سکتا ہے میرا بیٹا موت سے پنجہ لگا کر زندگی کی باقی ہار سکتا ہے تم کا بیٹا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے ہم جیتے جی تیری چوکٹ پر سجدہ نہیں کریں گے پھانسی کے پھندے کو چومیں گے رب اگر چاہے گا تو اس موت پر ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے اگر رب چاہے گا تو ہماری اس ادا کو بہتر کر سکتا ہے کہ مولا ہم نے تیرے دشمنوں کے لیے عراق کو قبرستان بنا دیا ہے اے رب تعالیٰ ہم جو کچھ کر سکتے تھے فوج ساتھ نہ دے سکی تمہیں اکیلا جما رہا میرے ساتھی رائے تمہیں اکیلا جما رہا گرفتار کر لیا گیا مگر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے زندگی کی بھیک نہیں مانگی میں نے چوہوں کی طرح زندگی نہیں مانگی میں نے زندگی اس طرح گزاری کہ تختہ دار پر جب آیا تو ہاتھ میں قرآن مقدس تھا اور جب عدالت میں وہ اس جج کے سامنے کھڑا ہوا تو اس جج کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر کہا میرے رب کا حکم ہے ان سے جنگ کرو ہمیں تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دوں گا اللہ ان کو تمہارے ذریعے رسوا کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے کو صحیح بیان اور آیت پڑھ لی مگر اسے بھی کہتے رہے کہ مجھے تو امریکہ کا ایجنٹ تھا پہلے امریکہ نے کھڑا کیا پھر امریکہ نے مار ڈالا واہ زمین پر کوئی کام ہوتا ہوں اور ہم تمہیں کہتے ہیں تو کیسا لگے گا تم بھی امریکہ میں ایجنٹ ہو اس لیے تو آپ کے سفر ہڑتال امریکہ برتنوں بیان کر رہے ہیں
ایجنٹ قتل نہیں کیے جاتے. امریکہ کا ایجنٹ سلمان رشدی ہے, آج بھی گرین کارڈ دے کر پوری دنیا میں ٹھہر رہا ہے. امریکہ کا ایجنٹ تسلیمہ نسرین ہے, آج بھی میرے نبی کو گالیاں دے کر پوری دنیا میں ہوا کی سیر کھا رہی ہے اور اپنی آبرو کو جس سے چاہتی ہے لٹواتی ہے, کوئی ان سے کہنے والا نہیں ہے. امریکہ کے ایجنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے, وہ یا تو کمیونسٹوں کے جھنڈے اٹھاتے ہیں, یا وہ گاندھی کا پتر اٹھاتے ہیں, یا وہ گوتم بدھ کی چھڑیاں لگاتے ہیں, یا وہ کمیونسٹ اور ڈیموکریسی کو مانتے ہیں. اس کے ایجنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظم اور نظام کو کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو یہی کہتے رہے زاہد قدر نظر نے مجھے کافر جانا, اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونے اسامہ بن لادن جو اپنا سب کچھ تباہ جس نے کرا دیا, جس کے بیٹے اپنے گھروں کو بھول گئے, جس کی بیوی اور جس کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جانے شہادت پی گیا, اور جس نے آخری وقت میں یہ اعلان کر دیا تھا, جس نے یہ قسم کھائی تھی رب دو جہاں کی قسم میں وہ دیوانہ ہوں کہ جسے دنیا کا کوئی جرنیل زندہ گرفتار نہیں کر سکتا ہے. واہ اسلام کے چہتانے, تو نے نبی کی سنت کو اور نبی کی حدیث کو زندہ کر دیا. میرا نبی کہہ چکا ہے میری امت میں ایسے غلام پیدا ہوں گے, لو اقسم باللہ لابرہ, اگر وہ قسم کھا لیں گے اللہ کے نام کی تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر کے رہے گا. یہ چاہتے تھے 3 ہیلی کاپٹر لا کر پوری پاکستان کی فوج کو لگا کر ISI سے پوری ڈیل کر کے کہ اسے زندہ گرفتار کر دے, مگر اس شخص نے کہا ارے میں ہی تو اتفاقیین کا امیر ہوں, میں مجدد الاتفاقیین ہوں, میرے حکم پر میری اطاعت میں میرے دیوانوں نے سب نے شہادت کے جام دیے ہیں. تو جب میں مجھ پر میرے ہاتھ پر بیٹھ کرنے والے شہادت کے جام پی سکتے ہیں, تو رئیس الاستشهادیین امیر الاستشهادیین فدائیوں کا سردار جانی چھاوا کرنے والا پھر آخر اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہے؟ اس نے فدائیانہ کارروائی کی اور ساری دنیا کے اوپر تماشا یہ لگایا کہ تم مجھے رسوا کر کے سولی تک نہیں لے جاؤ گے, تم مجھے پھانسی تک نہیں لے جاؤ گے. میری آرزو سمندری جہاد کی تھی تاکہ وہ ان پہ سوار ہو کر وائٹ ہاؤس کا رخ کر سکوں. زندگی میں تو یہ خواہش دنیا کے حکمرانوں نے پورا نہ ہونے دی, مگر موت کے بعد میرے جسم کی روٹیوں کو سمندر میں پہنچانے کی کوئی کیا کہتے ہیں لوگوں کو, کیا کہتے رہیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لا یخافون لومۃ لائم. اے مسلمانوں, 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہی فتویٰ حد آخر ہے. اسلام کا ضابطہ فقہائے کرام صحابہ اپنے خون سے لکھ کر بنا رہے ہیں کہ جب بھی کسی اسلامی سطح یا اسلامی اسٹیٹ پر یا اسلامی ریاست پر یا مسلمانوں کی آبادیوں پر دشمن حملہ آور ہو, یہاں تک کہ 40 میل کے فاصلے پر ہو, تو یہاں کے رہنے والوں پر ان سے لڑنا, ان سے دفاع کرنا, ان سے مقابلہ کرنا فرض عین ہو جاتا ہے. لہذا افغانستان کے مسلمان جو وہاں امریکہ داخل ہوا تو جب ان سے مقابلہ کر رہے تھے تو ان میں زمین پر وہ بھی سنت زندہ کر رہے تھے جو نبی نے احزاب میں زندہ کی ہے, جو میرے نبی نے بدر میں زندہ کی ہے. اور اسی طرح 2003 میں جب عراق میں امریکیوں کے اتحادی حملہ آور ہوئے تو وہاں کا ایک مسلمان کسی مذہب کو کسی مذہب کا ہو وہ کیا کر رہے تھے, جب وہ دفاع کے لیے اٹھے تو وہ آتنکوادی کہا, وہ دہشت گرد کہا, وہ کفار اور قاتل کہا. جب ان کی بہنیں جیلوں میں دوڑ رہی تھی اور فاطمہ اور نور کا خط آیا اور ایک بہن نے
تبارک و تعالیٰ نے اسلام پسندوں کو وہاں جمع کر دیا، اور آج وہ قوت اور طاقت کے ساتھ جب اسلامی نظام اور اسلامی ریاست قائم کرنے سے قاصر ہو گئے، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں سے کیا ہے کہ وہ تمہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ مارچ 2003 میں امریکہ اتحادیوں کے ساتھ داخل ہوا، 2006 31 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی پر چڑھا کر وہ جشن منا رہا تھا، وہ گیت گا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی حکمران اس طرح کی غلطی نہ کرے ورنہ اس کا حق بھی صدام جیسا دیا جائے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب عراق عیسائیوں کا ایک محلہ ہوگا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اب اسرائیل عراق کی دریائے دجلہ اور فرات تک پہنچ جائے گا، عراق کالونی ہوگا عیسائیوں کی، سامرا کالونی ہوگا عیسائیوں کی، مگر اسے خبر نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی صدام حسین گرفتار نہیں ہوئے تھے کہ ان سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کی فوجیں نہیں ٹک پائیں گی، ان کے ساتھی نہیں ٹک پائیں گے۔ اللہ ایسے دیوانوں کو لگایا جو صرف قرآن اور دین کی محبت کا ہے، ابو غریب جیل کی بہنوں کی آواز سنتا ہے، انہیں دیوانوں، انہیں مستانوں میں، انہیں اسلام کے شہزادوں میں، انہیں اسلام کے جیالوں میں ایک نام دنیا کے کاروں میں قیامت تک گونجتا رہے گا، جو امریکہ کو کل بھی پریشان کرتا تھا اور آج بھی پریشان کرتا رہے گا۔ وہ نام ہے زرقا کی سرزمین، اردو کی سرزمین سے فلسطین باپ کے بیٹے، فلسطین کے خون ابو مصعب زرقاوی تھا، جو افغانستان سے اسامہ بن لادن سے یہ کہہ کر نکلا کہ افغانستان افغانیوں کو مبارک، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ ہماری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے سرحد عبور افغان بہنوں کے لیے کی تھی، لیکن اب عراق کی بہن مجھے آواز دیتی ہے، اب غریب کی جیل مجھے پکارتی ہے، اب عراق کی سرزمین سے ماؤں کی سبائیں مجھے آواز دے رہی ہے۔ پشاور آیا، پشاور سے ایران داخل ہوا، ایران کا بارڈر کراس کرتے ہوئے سرزمین بغداد میں داخل ہو کر اس نے اپنا قدم رکھا اور عراق کی دھرتی سے کہا، عراق شہر کا یہاں اب جنگلوں کا حفاظ آ گیا ہے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے کالے کپڑے پہنے اوقات کی طرح پر پوری دنیا آج اس کا ورنی سے کھلا ہے۔ یہی تھا وہ شخص جو 2006 تک امریکیوں کا نشانہ لیتا رہا اور کھڑے ہو کر اس نے کہہ دیا تھا، امریکہ صلیبی جنگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں، یہ جو چنگاری تم نے شروع کی ہے عراق سے، یہ داعش میں پہنچ کر تمہیں بھگ ڈالے گی، یہاں تک کہ داعش میں ہم تمہیں جلا ڈالیں گے۔ ہمارے نبی کا ہم سے وعدہ ہے کہ یہ اپنی جھنڈے لے کر آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، تمہارا ان سے مقابلہ ہوگا، اور داعش میں تم انہیں کہ کتنے بات سے لوگ کہا کرو گے۔ یہی دیوانے آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، تقدم الالموت کا واسطہ نغمہ ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ انہوں نے لبا اور آسا کے نغمے نہ سنائے، انہوں نے سرما آسا کے نغمے نہ سنائے، یہ دلی دنیا کی طرف نہیں گئے، بلکہ انہوں نے گولی کی گھر کو اپنا نغمہ بنایا۔ یہ صحابہ کے نقش قدم پر آگے بڑھے، فتوحات آتی رہی، مدد آتی رہی، یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ مشورہ کیا کہ تمام جماعتیں ختم کر دی جائیں، تمام جھنڈے ایک طرف کر دیے جائیں اور اپنی تمام کی تمام پہچانیں ختم کر دی جائیں۔ ایک جھنڈے کے نیچے، ایک امیر کے نیچے، ایک شخص کے نیچے ہم جمع ہو جائیں جس کو امیر چنا گیا۔ اس شخص کا نام ابو عمر البغدادی تھا، جو پہلے شہید ہوئے، ان کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی۔ یہ بیعت ہوئی کب؟ یہ بیعت ہوئی ابو مصعب زرقاوی ہی کے زمانے میں۔ اس کا نام رکھا گیا شورا المجاہدین۔ یہ مجاہدین کی تمام کی شورا ہے۔ آپ نے اپنے جھنڈے الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ہم سب کے ساتھ ایک تھے، لیکن 5 جون 2006 کو جب ابو مصعب زرقاوی کو شہید کیا گیا، جانتے ہو اس دنیا کی مسلم قوم کس وقت شہید کرتی ہے؟ وہ جارڈن کے رہنے والے تھے، ان کے گھر سے سامان
اس کپڑوں میں ایک چپ رکھتی جس پر ڈرون جس پر ہدایت ڈالے جاتے جو مقدر کی ہر پہنچا فوراً من اس کو چیک کر کے اور 230 کلو گرام کا بم ان کے اوپر گرا اور وہ شہادت کا داغ پہن کر دنیا سے رک سکیں گے. 5 دن کے بعد ہی 7 دن کے بعد ہی ابو حمزہ المہاجر نے ان کا پرچم تھاما اور پرچم تھام کر پھر یہ اللہ کے شیر کھڑے ہوئے. اکتوبر کے مہینے میں تمام سنی قبائل اور تمام یہ لوگ جماعتیں اکٹھی ہوئی اور ایک ایسا تاریخی فیصلہ لیا گیا جو قیامت تک یادگار رہے گا. سب لوگ اپنی پہچان ختم کر کے جس سطح کو فتح کریں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے کو نافذ کریں, شریعت کو نافذ کریں, عدالت میں اسلام کا کلمہ نافذ کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا نظام نافذ ہو. لہذا تمام جماعتوں نے اپنی آئیڈینٹی ختم کر دی, اپنی پہچان ختم کر دی اور ختم کرنے کے بعد دولت الاسلام کے نام سے اسلامی حکومت کا اعلان کیا گیا. اس کا نام دولت الاسلام کی عراق رکھا گیا اور ابو رضا البختاری کو اس کا امیر بنایا گیا. ابو حمزہ المہاجر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ وزیر حق بنائے گئے. 2000 فٹ تک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیانوں نے قوت و طاقت اکٹھی کر لی. 2000 فٹ میں یہ قابل ہو گئے کہ امریکہ ان کی مار کے سامنے ٹک نہ سکا اور امت نے پھر سے یہ طے کر دیا کہ کل تمہارا پیچھا کچھ نہ کر سکا, وہ کون کچھ نہ کر سکا, ایران کے حکمراں کچھ نہ کر سکے. اور صلاح الدین ایوبی نے جو تکریس کی سرزمین سے اٹھا تھا تمہیں شکست دے کر کے یہ بتایا کہ امت کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے. 2000 تب تک انہیں ایسی شکست دی کہ وہاں سے جانے کا منصوبہ بنا لیا گیا. 2010 تک یہ حضرات جن مقام پر قائم رہے. 2010 میں 20 مئی 2010 کو ابو عمر البختاری کو شہید کیا گیا اور ابو حمزہ المہاجر کو بھی قتل کر دیا گیا. ان دونوں کی شہادت کے بعد عراق کے اہل حق پریشانی کا شکار ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب کون ہے جو ہمارا پرچم اٹھانے گا, ہم ایسے حکمراں کہاں سے لائیں گے جس طرح موسیٰ نے جعفر طیار کی شہادت کے بعد, عبداللہ بن رواحہ کے قتل کے بعد, حضرت جعفر کی شہادت کے بعد لوگ یہ کہہ رہے تھے اب ہم جن چوبوں میں کھلتے ہیں اب کون یہاں سے ہمیں نکالے گا. تو اس وقت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں پرچم اٹھایا اور جب خالد نے پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب پرچم میرے محبوب سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے. 28 دن تک مشورہ ہوتا رہا, 28 دن تک مشورہ ہوتا رہا. 28 دن کے بعد ابراہیم بن عباس بن ابراہیم البدری القریشی الحسینی کو جو اس وقت عراق اور شام کا امیر ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی. اور جیسے ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس نے کہا انشاءاللہ امت مسلمہ دور عمریہ کو بھی یاد کرے گی اور دور غفاری بھی یاد آئے گا. ہم اسرائیل کے ایجنٹوں کو بھی نہیں بخشیں گے. یہود و نصارا کے جو بیٹے ہیں جنہیں عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان کے زمانے میں کھڑا کیا تھا, یعنی رافضیوں کو جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا, ابن سبا کی عورتوں سے بھی ہم اتنا ہی انتقام لیں گے جس نے لوٹا کر یہ کہا کہ آپ کے تابوتوں اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ اللہ کی زمین پر بلند ہو کر رہے گا. وہ قائم تھا کہ امریکہ 2011 میں عراق چھوڑ کر کے بھاگ گیا. ادھر سے امریکہ نے عراق چھوڑا اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام میں ساری دنیا کے مجاہدین کو آنے کی دعوت. کیسے میں نہ بولوں تو بھی انقلاب ہے. اللہ قادر ہے, اللہ قادر ہے. ارے دنیا والوں بتاتے کیوں نہیں شام کا انقلاب کیسے آیا؟ نہیں معلوم آپ کو. شام کا انقلاب 9 سال و 10 سال کے بچے انقلاب لے آئے. اگر میں اپنی زبان سیکھوں گا اور اگر میں خاموش رہوں گا نہیں معلوم میرا 9 سال کا بیٹا انقلاب کیسا کر دے. آپ کا کوئی 9 سال کا بیٹا اسلام
جب یہ خبر کی خفیہ ایجنسیوں کو پہنچی تو اس نے ان بچوں کے گھروں پہ چھاپے مار دیے. جب جلاد اپنی گلے لے کر ان معصوم بچوں کو اٹھانے گئے تو معصوم بچوں نے اپنے باپ کے گھروں میں اپنی باہوں میں ڈال دیا. ابو جان مجھے بتا دیجیے, یہ میرے ٹکڑے کٹا لے گا, یہ میرے نخون چھین لے گا, یہ میری انگلیاں کاٹ لے گا, مگر باپ اپنے بچے کی غلطی کی معافی مانگتا رہا. وہ بچے اٹھا لیے گئے, اٹھا کر غائب کر دیے گئے. ہفتے کے بعد جب ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو چھڑانے کے لیے پہنچے تو اس بدل وقت کے خانہ بھائی نے کہہ دیا کہ ان بچوں کو بھول جاؤ, تمہاری بیویاں تمہارے گھروں میں ہیں, لہٰذا ان سے دوسرے بچے جنمو, اور اگر تم جننے کے قابل نہیں ہو تو اپنی بیٹیاں ہمیں دے دو, ہم تمہیں دوسرے بچے جل کر دکھا دیں گے. اس جملے نے شام کے مسلمانوں کے دل میں آنکھ لگا دی. اہل شام نے اپنی ایمان اٹھا کر ان کی ٹیبل پر رکھ دی. ٹیبل پر رکھ کر یہ کہا کہ اب بچوں کو مانگنے نہیں آئیں گے, اب تیرا تخت گرانے کے لیے آئیں گے. اس کے بعد 16 مارچ 2011 کو جو شامی مسلمانوں کا انتخاب عمدہ ہے, جو مسجد کے اندر ڈالا ہوا ہے, تو پوری دنیا ہل اٹھی. ادھر سے یہ ہفتے مسلمان, ادھر سے بیرون بند, ادھر سے پاسپورٹ بند, ادھر سے بیموں باون تیارے, ادھر سے روسی ہوا کے ہیلی کاپٹر خون کی دریا بہ گئے, آگ کے سمندر بہلا دیے گئے, مگر شام کا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا. ساری دنیا کا مسلمان ترکی کے اندر داخل ہوا اور ترکی کے سرنگوں کے ذریعے ملک سیریا میں داخل ہو گیا. شہر خلیفی نے سعودی عرب میں مسجدوں میں مسلمانوں کا لہو جما دیا اور وہ شام کی طرف نکل کھڑے ہوئے. جب یہ خبر ابو بکر اور بختاری کے پاس پہنچی جو عراق کے اندر راسدینوں سے سخیوں سے مقابلہ کر رہا تھا, تو اس نے کہا لبیک یا امی, لبیک یا امی, اگر میری بہن کی مدد کے لیے جوہر سے ہم ان کا سرکاری آ سکتا ہے اور ہمیں عزت کی زندگی دے سکتا ہے تو ہم شادیوں تمہاری مدد کے لیے ضرور پہنچیں گے. اور اپنے جیانوں کو اس نے ملک شام کے اندر داخل کیا اور داخل کر کے یہ کہا کہ مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین چھین لو. 2011 سے مقابلہ شروع ہوا, 12 آیا, 13 آیا اور 2014 کر تم کہتے ہو ایک ہی دن میں جنگ کہاں سے کون آ گیا؟ یہ ایک دن میں نہیں آئے, ایک دن میں تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا. 1990 اور 1990 کے بعد 2003 اور 2003 کے بعد 2011, 2014 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راہوں اور آسموں کو سنا. لہذا ملک شام کا 30-40% حصہ جب فتح کر لیا, اعلان کر دیا کہ اسلامی خلافت کسی ایک خطے کے لیے نہیں, اب دولت الاسلام یہ دولت الاسلام فی العراق والشام ہے. اب شام میں بھی اور عراق میں بھی یہ حکومت رہے گی. ایک بار اس کو پتا دیا, اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیا, دنیا کی عدالت کو پتا دیا, اسے اسی وقت آگ لگا دی. تاریخ گواہ ہے, ابھی ساری دنیا گواہ ہے, پر میرا کو پتا دیا جو دنیا کی تیسری بدنامی زمانہ جہاں پر قدم جیل تھی, اس جیل نے قیدیوں کو چھڑایا اور ظلم و ستم کی نشانی کی پوری جیل کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے اور اس سے بازار دے دیا. لہذا ملک شام کے اندر داخل ہوئے اور اپنے دیوانوں سے کہا, ملک شام کے لوگ 2011 سے سرا لگا رہے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں. مگر لبنان نے راستہ بند کیا ہوا ہے, ادھر سے سعودیہ نے راستہ بند کیا ہوا ہے, ادھر سے یہی دیوانے تھے جو توڑ سکتے تھے, برابر یہی دن تھے, پچھلا سال یہی مہینہ تھا جب دنیا میں 2 بار دھماکہ ہوا جو جاپان کے دھماکے سے بھی زیادہ خطرناک تھا, جو ایٹمی جوہری دھماکے سے بھی کافی کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھا. یہ دھماکہ تھا کہ محمد کے غلاموں نے عمر
مولانا محمد علی جوہر کی آہے اور ان کا نام آزاد کی 1920 تک کی طرف میں بات کی بات نہیں کر رہا ہوں. شوکت علی کا رونا، وہ علامہ اقبال کا توڑنا، وہ مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کا شاملی کے میدان میں اپنا خون بہانا، یہ سارا کا سارا رنگ لے کر آیا. ابو رونا برزخی کا خون رنگ لایا، ابو حمزہ مہاجر کا خون رنگ لایا. 2 مئی 2002 کو احتجاج میں اسامہ بن لادن جو پھٹ گیا اور دنیا نے اس کو پناہ نہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ میرے شیر، وہ میرے دیوانے اور جنت کی وادیاں تیرا انتظار کر رہی ہے. تو جس خلافت کا خواب دیکھتا تھا، تو جس دولت کا خواب دیکھتا تھا، تو جس اسلامی نظام کا خواب دیکھتا تھا، جن طاغوت کو جس کا سرکھنے کے لیے تو نے سب بھر کی باتیاں لگائی تھی، جن کے لیے تو روتا تھا، وہ تیرے دیوانے کھڑے ہو گئے، تیری زمین پہ کھڑے ہو گئے، جزیرہ محمد پہ کھڑے ہو گئے. تو آجا، اب تیری ضرورت نہیں ہے. تیرا پرچم تھامنے والی جماعت کو کھڑا کر دیا ہے. یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک جزیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد نہ کرا دے. تو نے نہایت باتیں بتائی تھی، جب حکومت والے 4 مہینے گزر جائے تو کوئی مشرک جزیرہ عرب میں نہ رہے. ان کا پورے آیات کو واضح کر دیا. اب تیرا میں استقبال کروں، تیرا جنت کی حوریں استقبال کرے. تیرا پرچم تھامنے والے اب عراق سے شام تک بڑھ گئے ہیں، اب لیبیا میں خود کھڑے ہوئے ہیں، اب صومالیہ میں موجود ہیں، اب نائجیریا میں بھی انہوں نے اپنے قبروں کو جمع کیا ہے. وہ مالی میں بھی اللہ سے اللہ کی زمین اور پڑ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وارث بنا چکا ہے. 2011 کے بعد جب 2014 آیا تو پچھلے سال پوری دنیا نے سنا، اعلان خلافت کر دیا گیا کہ اب زمین پر خلافت کا قیام ہو چکا ہے. اور یہ خلافت اب کسی کے سامنے گھٹنے نہیں کرے گی، یہ کسی کے سامنے نہیں کرے گی. مجھے انتظار ہے پہلی رمضان کا. پہلی رمضان 1 سال ہو جائے گا. یہی خلافت کی برکت ہے، یہی خلافت کی عظمت ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. ہم آج ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جنہوں نے خلافت کے لوگوں کو لڑنے سنائے تھے وہ آج خلافت کی مخالفت میں ہے. جنہوں نے خلافت کے لیے تنظیمیں اور جماعتیں بنائی تھی وہ آج خلافت کے خلاف بگل بجا رہے ہیں کہ یہ خلافت کیسے آ گئی. خلافت کو ہم قائم کرتے ان کے ہدایت لوگوں کے نریندر مودی کے دسترخوان کو کھانا کھاؤ تو قائم ہونے کا خلافت قائم ہوگی پرویز مشرف کے کہنے سے. خلافت قائم ہوگی نواز شریف کے عہدے سے. خلافت قائم ہوگی حسینہ واجد اور شیخ حسینہ کے حسن و جمال کو دیکھ دیکھ کر ایسے خلافت قائم ہو جائے گی. خلافت وہی قائم کر سکتے ہیں جو ابو بکر صدیق کا ذکر رکھتے ہوں، جو یہ کہتے ہوں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ایرانیوں کے خطرے کا کوئی ڈر نہیں، رومیوں کی طاقت کا کوئی ڈر نہیں، ایرانیوں کی سرکوبی کے لیے میں مسلمہ بن حارثہ شیبانی کو بھیجوں گا، مسلمہ قذاب سے لڑنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجوں گا، اور رومیوں کو سبق سکھانے کے لیے اسامہ بن زید کو روانہ کروں گا، اور مستقیم سے قتال کے لیے میں خود کھڑا ہوں. یہ جگر، یہ کتا لے کر جو آئے گا وہی خلافت کا اعلان کر سکتا ہے. اور جو یہ سوچے کہ بھائی خلافت کا اعلان کیا کیا ہو جائے گا، وہ قیامت تک نہیں کرے گا. وہ خلافت کے بجائے جمہوریت کے جھنڈے اٹھا کر رہے گا. آج کے مسائل کا یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. اللہ نے کہا تھا خلافت کی بنا دنیا میں جو ہو استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اخلاق کا خرگوش ہے. لا کہیں سے ڈھونڈ کے اخلاق کا خرگوش جگر. الحمدللہ اس بار حکومت کو اخلاق کا خرگوش جگر مل گیا ہے. ہمارے اکابرین نے کل کی خلافت کی حمایت میں قلم اٹھایا تھا، زبان اٹھائی تھی، جس میں جان کی قربانیاں دی تھی. ان کے بچے اور بڑے صحیح وارث آج بھی خلافت کی تعریف کرتے رہیں گے. حضرت مولانا علی میاں خلافت کی بات کرنے کے لیے سیرت سید احمد شہید لکھتے ہیں. جب ایمان کی بہار آئی تو وہ کتاب لکھتے ہیں. لہٰذا سید احمد شہید کو اگر ہم حقوق مانتے ہیں تو ہم خلافت کی بات کرتے رہیں گے. اگر ہم قاسم نانوتوی کو مانتے ہیں تو خلافت کی بات کریں گے. اگر محمد علی جوہر کو ہم مانتے ہیں تو ہم خلافت کی تعریف کرتے رہیں گے. علامہ اقبال اگر ہمارا آئیڈیل اور نمونہ ہے تو ہم خلافت کی تعریف کرتے رہیں گے.
ابن تیمیہ اگر ہمارا نمونہ ہے تو ہم خلافت کی بات کرتے رہیں گے. اور اگر کوئی جب فضل حق حیدرآبادی کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ فضل حق حیدرآبادی ان کے ایمان ہے یا ان کا جانشین ہے تو فضل حق حیدرآبادی نے بھی ہندوستان کی سرزمین پہ دم نہیں توڑا بلکہ اس کی قبولی کارروائی میں ہے. وہ تھا جو اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف ہوتا رہا اور گرفتار ہوا تو کارروائی میں ان کی قبر موجود ہے. لہذا ہے عزیزوں کیونکہ آج وقت بدل گیا ہے کل انگریزوں کے خلاف لڑنے والا مجاہد آزادی کہلاتا تھا, آج انگریزوں سے لڑنے والا تقسیم قاضی اور درد ہے. بلکہ فرق ہو گیا لیکن انشاءاللہ دنیا قریب یہ دیکھے گی کہ اب دہشت گرد کون ہے. دہشت گردی کا بڑی دنیا کو مطلب دکھا دیا جائے گا. جو چاہے ہمارا قتل عام کرے وہ دہشت گرد نہیں ہے. اپنی بہنوں کو جیل سے چھڑائیں یہ نبی کے چاہنے والے نہیں ہیں. نبی کی حدیث آج تک آپ نے نہ سنی نہ کسی نے سنائی. میرے آقا فرماتے ہیں اقتل عانی یعنی اسیرا, قیدیوں کو چھڑاؤ یعنی قیدیوں کو چھڑاؤ. آہا یہ عراق کے جہاد وہی ہیں کہ یہ محمد بن قاسم کی نقل کرتے ہوئے جولائی 2013 میں ابو غریب جیل تک پہنچے اور جیل کے دروازوں کو توڑ کر ان کی کھڑکیوں کو کھلا کر اپنی ٹھوکروں میں لوہے کے بازوں کو گرا کر رہنے کی کہا اے ہماری ماں اے ہماری بہن محمد بن قاسم آ گیا. کون کہتا ہے کہ محمد بن قاسم کا جانشین دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. جب ان کے امیر نے کہا جیل توڑو تو ابو غریب جیل توڑی اور ابھی شام کی برداشت کی بدنام زمانہ پر میرا جیل توڑ کر یہ بتایا کہ ہم اس جیل کو بھی توڑیں گے. اور امت کے دیوانوں نے رب اور توکل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ساری دنیا کی جیلیں ہم توڑ ڈالیں گے. ایک دن وہ آئے گا کہ گوانتانامو کی جیل بھی ٹوٹ جائے گی. اس غلط کہنے میں مت رہو کہ برما کے مسلمانوں کی مدد ترکی پہ آ جائے گی. وہ ترکی کے حکمراں جو ابھی تک ناٹو کے ممبر ہیں جن کے یہاں گورنمنٹ الیکشن لڑ رہی ہے جو پارلیمنٹ میں صدارت کا عہدہ تھامے ہوئے ہیں وہ کسی کی مدد تو نہیں جا سکتے. ان کی برابر میں اسرائیل ہے. آج تک نہ انہوں نے کچھ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں. وہی جو امت کا درد رکھ سکتا ہے جس نے امریکہ کے سامنے اس کے تحریک کو پیش کر کے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اور امت کی ایک بہن ڈاکٹر عافیہ تمہاری قید میں ہے, تم ہماری عافیہ کو چھوڑ دو ہم تمہارا تحریک چھوڑ دیں گے. اگر تم نے عافیہ کو نہ چھوڑا تو ہمارا نبی یہ کہہ چکا ہے کہ تحریوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر وہ عافیہ کو چھوڑ دیتے تو عافیہ آزاد ہو جاتی, ان کا تحریر آزاد ہو جاتا. جارڈن میں طیارے کا جو پائلٹ تھا اس کے مقابلے میں شادی کو مانگا تھا. ہماری بہن کو چھوڑ دو ہم تمہارا انتظام چھوڑ دیں گے جس نے ہمارے شہروں کو تباہ کیا ہے, جس نے ہمارے بچوں کو ملکوں کی طرح بھول دیا ہے, جس نے کوئلوں کی طرح ہماری اولادوں کو کوئلہ بنا دیا ہے. مگر جب شادی کو انہوں نے پھانسی کا رکھا دیا تو امت کے خداوں نے کہا ہم وہ بگڑے نہیں ہے کہ جو ہماری بہن کو پھانسی پر رکھائے, ان ہاتھوں سے ڈر جائے, ان کے تیاروں سے ڈر جائے, ان کے میزائلوں سے ڈر جائے, ان کی بمباری سے ڈر جائے. نہیں, پورے جہان کو پیغام دیا کہ جو پائلٹ آئے گا اس پائلٹ کا یہی انجام ہوگا جو انجام ہم نہیں پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا موقع نہیں تو جہاں سے چاہے گا پورا کر دے گا, وہ جہاں چاہے گا شہادت کی منڈیاں سجا دے گا. قریب رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ پھر اللہ حکومت کو مکہ کی طرح کوئی اشارت سنائے گا یا بدل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باطل میں محمد مسلمہ میں لشکر کو فاتح بنائے گا. اے نوجوانوں یہی محمد کی صدیوں سے آرام تھی اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں خلافت عطا کرے گا. مگر خلافت کی نہیں ملے گی یا جو صرف میری عبادت کریں, لا یشرکون بی شیئا, جو دنیا کا ہر قانون جلا دیں, اقوام متحدہ کا دستور اپنی ٹھوکر میں رکھنے کو بھی گناہ سمجھے. یہی تو بات سلیمان ابو حیث نے اپنی تقریر میں کہی جو آج امریکہ کی جیل میں ہے. اس نے کویت کے حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا اے کویت کے حکمرانوں تمہارا دستور کفری ہے اور میں اس کفریہ
اوباما نے ساری دنیا کو پکار کر کہا تھا کہ اگر کسی دنیا میں سارے اسلام کے قوانین نافذ کر دیے جائیں کسی خطے میں، لیکن وہاں کی حکومت جس سود کے نظام کو حرام نہ جانے اور سود کا نظام وہاں جاری ہو، تو وہ سود کا نظام ٹوٹ گیا ہے اس سے ہم اظہار فراغ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیوانے ان تمام قوانین کو اپنی ٹھوکروں سے اوڑھ ڈالے اور ان کے پرچموں کو چڑھا ڈالے اور کہے نامی صاحب ہمارا دستور قال اللہ قال رسول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خلافت عطا کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کی وراثت عطا کرے گا، اور جو یہ کہے کہ نہیں امریکہ جس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھے وہ خلافت ہے، اور جن کو وہ خلافت نہ مانے ان سے بھی من ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہاں سے خلافت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی مجلس میں کہنے والی گفتگو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے دیوانوں کو